بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے ذکر کیا تھا وفود کا جو غزوہ تبوک کے بعد جوک در جوک آ رہے تھے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ ابھی اسی کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ وفد عذرا، یہ وفد سفر 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا کہ ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے اخیانی بھائی، ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزا اور بنو بکر کو مکہ سے نکالا تھا۔ یہاں ہمارے رشتہ دار اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ملک کے شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی۔ نیز انہیں کائنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس چلا گیا۔ وفد بلی ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ آیا اور ہلکا بگوش اسلام ہو کر 3 روز قیام کیا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو الزبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن۔ اس نے پوچھا کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ وفد ثقیف ایک علاقہ ہے جو طائف سے قریب ہے۔ یہ وفد رمضان المبارک 9 ہجری میں تبوک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی-القعدہ 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود نے، جو کہ ثقیف کا سردار تھا، اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے اسے، لیکن اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس کی توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کے علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے، لہذا انہوں نے اب ہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے لیے عبد یالیل امر سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کا وفد تیار ہو گیا۔ اس وفد میں حضرت عثمان بن ابی عاص ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوت میں پہنچے تو آپ نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخرکار ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیجئے جس میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خواری کی اجازت ہو، ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی، لہذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا مگر انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی۔ آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈانے کا انتظام رسول اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں، نہ ثقیف سے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈائیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لی، ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن ابی عاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا کیونکہ وہی اسلام سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے لیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے دیکھتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چلے جاتے۔ حضرت عثمان بن عاص
کہ گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہونا۔ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس جا کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں ورنہ سخت لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیت غالب آئی اور وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات چیت کرتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مسالت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرگردی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالے۔ اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور اس کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی۔ اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ شاہان یمن کا خط تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد القلال، نعیم بن عبد القلال اور رعین حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن کیل کا خط آیا۔ نامہ برمالک بن مرہ رحاوی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہلیت سے شرک کی علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی بتا دیا، بشرطے وہ مقرر جزیہ ادا کرے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ وفد حمدان، یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور مالک بن نمت کو ان کا امیر مقرر کیا اور ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبیلہ حمدان کے بعد جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا حمدان پر سلام، حمدان پر سلام۔ وفد بنی فزارہ، یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ افراد زیادہ تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قید سالی کی شکایت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا ہے اللہ اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر اپنی رحمت پھیلا دے، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، رات پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہمہ گیر ہو، جلد آئے دیر نہ آئے، نفع بخش ہو، نقصان رسا نہ ہو۔ اے اللہ رحمت کی بارش عذاب کی بارش نہ ہو اور نہ ڈھانے والی ہو، نہ غرق کرنے والی ہو، نہ مٹانے والی ہو۔ اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ وفد نجران مکہ سے یمن کی جانب 7 مرلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1 لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیروکار تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف میں سے تھے۔ میں آدمیوں کو 3 اہل نجران کی سربراہی اور سرگردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمہ امارات و حکومت کا کام تھا اور اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگران تھا اور اس کا نام ایہم یا شرجیل تھا۔ تیسرا اسقف لاٹ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کی، انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ کر سنائی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز
توقف فرمایا یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، حق تیرے رب کی طرف سے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ میں بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مبالغہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں جھوٹوں پر۔